الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں 8واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 24واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 192 تک آیات آئیں۔ آیت نمبر 192 کے بعد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیات میں جہاد کا حکم تھا کہ اللہ کے راستے میں تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے جہاد کی ابتدا کریں۔ یہ گویا دفاعی جہاد کا حکم تھا، اور یہ حکم اس پس منظر میں آ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کفار راستہ روک رہے ہیں، اور دب کر کے صلح ہوتی ہے، اور آئندہ سال کے لیے اجازت ملتی ہے کہ 3 دن آپ مکہ مکرمہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ گویا 3 دن کا آپ کو صرف ویزا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو یہاں سے باہر جانا ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ جس طرح انہوں نے اس سال روکا، اگلے سال بھی اگر اسی طرح بندشیں لگائیں اور بدعہدی کی معاہدے کو توڑا تو ہمارے لیے 2 رکاوٹیں ہیں اس بات سے کہ ان سے ہم جنگ کریں، تو وہ تو ہم پر حملے کریں گے اور ہم اس کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ 2 رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو رکاوٹ ہے جگہ کے اعتبار سے کہ حدود حرم میں قتل و قتال منع ہے، مسجد حرام یا مسجد حرام کے ارد گرد ہم ان سے بدلہ بھی نہیں لے سکتے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو مکہ دارالامن تھا کہ اپنے دشمن کو بھی مکے میں کوئی پاتا تو اس کو نہیں چھیڑتا تھا، اور یہ ادب و احترام کا تقاضا چلا آ رہا تھا۔ تو اس کی بنا پر ایک تو ہم ان جگہوں کے احترام کی وجہ سے بدلہ نہیں لے سکتے، ان کے جواب میں جنگ کے لیے جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ یہ مہینہ بھی محترم ہے، زمانے جاہلیت سے 4 مہینے محترم چلے آ رہے تھے جس میں جنگ بندی رہتی تھی، اور خاص طور سے ان مہینوں میں جنگ کو روک دیتے تھے وہ، جس میں ذی قعدہ کا مہینہ بھی تھا، اور یہ عمرہ ان کا ذی قعدہ کے مہینے میں ہو رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے پہلی رکاوٹ کو تو یہ کہہ کر کے ختم کیا گیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ اگر تم سے وہ جنگ کر رہے ہیں تم ان سے جنگ کرو، حتیٰ کہ مسجد حرام کے قریب تم اپنی طرف سے قتال تو نہ چھیڑو، لیکن جب انہی کی طرف سے ابتدا ہو جائے تو تم پھر روکو بھی نہیں، بلکہ جواب ترکی بترکی دو، اور جیسے وہ تم سے قتال کر رہے ہیں تم ان کو قتل کرو۔ اس لیے کہ ایمان لانے پر دشمنی کرنا، ایک اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے کسی پر ظلم و ستم ڈھانا، یہ عام قتال سے بڑھ کر بڑا گناہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لہذا یہ جو فتنہ انہوں نے برپا کر رکھا ہے توحید کی مخالفت میں اور ایمان لانے والوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے جو تمہاری طرف سے قتل و قتال جوابی کارروائی ہوگی۔ اس جوابی کارروائی کا الزام بھی تو انہی پر آئے گا، شروعات تو انہوں نے کی، لہذا تمہاری طرف سے اگر دفاع ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے تم اپنے ہاتھ مت روکو۔ آج کی آیتوں میں ان کا جو دوسرا صحابہ کرام کا دوسری رکاوٹ تھی کہ یہ مہینہ محترم ہے، ہم اس مہینے محترم کے اندر قتال چونکہ منع چلا آتا ہے تو ہم تو قتال نہیں کر سکتے، اور وہ اگر قتال شروع کر دے تب ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اس کا بھی معاملہ اسی طرح ہے کہ محترم مہینے کے بدلے محترم مہینہ ہے، انہوں نے محترم مہینے کا لحاظ نہیں کیا،
تم حالت احرام میں تھے، گزشتہ سال تمہارا راستہ روکا، اور اس سے پہلے جو تم پر ظلم و ستم اٹھا چکے وہ تمہیں معلوم ہے۔ اب اگر اسی محترم مہینے میں پھر سے یہ حرکتیں کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، تو مہینے کی حرمت کے لحاظ تم اسی وقت تک کرو جبکہ دوسرا فریق بھی اپنے اس حرمت کے لحاظ پر باقی رہے۔ اگر وہ پہلے سے اس مہینے کی حرمت کا خیال نہ کرے تو تم معذور ہوگے، تم بھی ان کو جو ہے اس مہینے کا احترام کو بالائے طاق رکھ کر کے تم ان پر جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ادب و حرمت کے جو معاملات ہیں یہ تو فریقین سے چلیں گے، اس کے اندر معاوضہ چلتا ہے، جیسے قصاص ہوتا ہے برابر کا بدلہ۔ اگر ایک فریق اس کو نہیں نبھا رہا ہے تو دوسرا فریق بھی معذور و مجبور کہلائے گا، اس کے لیے نبھانا پھر ضروری نہیں رہ جائے گا۔ تو وہی اگر جو ہے نہیں نبھا رہے ہیں اس مہینوں کی حرمتوں کو، تو تمہارے لیے بھی ان مہینوں کی حرمتوں کو نبھانا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو 4 مہینے تھے جس میں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے لگاتار تھے، اور رجب کا مہینہ بھی اس میں تھا۔ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال زمانے جاہلیت میں منع تھا، بعد میں بھی منع رہا، البتہ اسلام نے اس کی حرمت کو منسوخ کر دیا۔ اب اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو ان مہینوں میں بھی جنگ کی جا سکتی ہے، جیسے کہ غزوہ احد شوال کے مہینے میں پیش آیا، تو اسی طریقے سے ان سب مہینوں کے اندر بھی قتل و قتال کی اجازت دی گئی۔ البتہ اگر پھر بھی بچا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو ان 4 مہینوں کی حرمت اس طرح تو نہ رہی جس طرح پہلے تھی زمانے جاہلیت میں، البتہ ان کا احترام اگر ملحوظ رہے تو زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ان مہینوں میں خود سے، لہذا ابتدائی جنگ تو نہیں کی جائے گی لیکن جو ہے دفاعی جنگ پھر بھی کی جائے گی، اور ابتدائی جنگ کی اگر ضرورت پڑ جائے تو ان مہینوں کے اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ تو گویا ان مہینوں کی حرمت کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ حدود حرم کی حرمت کو جس طرح قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے اس طرح ان مہینوں کی حرمت کو قیامت تک کے لیے باقی نہیں رکھا گیا۔ لہذا جو حکم پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ تم ان باتوں کو خاطر میں لائے بغیر کہ ہم کیسے حدود حرم کی پاسداری کر پائیں گے، کیسے ہم ان مہینوں کی حرمتوں کو باقی رکھ پائیں گے اگر قتال کی نوبت آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم سے قتال سے اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے تھے، صبر سے کام لے رہے تھے، اب جب کہ اللہ ہی کا حکم آ رہا ہے تو تمہیں اس وقت تک ان سے لڑنا ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے جنگ کرو، لڑو، یہاں تک لڑو کہ فتنے کی سرکوبی ہو جائے، فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی کافروں سے لڑائی اسی واسطے ہے کہ ظلم ختم کر دیا جائے اور دین پر جو لوگ گمراہی کا کر رہے ہیں، دین سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، روڑے ختم ہو جائیں۔ تو گویا اس ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ کب کتنا لڑنا ہے ان سے، اور لڑنے میں غرض کیا ہونی چاہیے، کب تک لڑنا ہے اور کیوں لڑنا ہے۔ اس لیے لڑنا ہے کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو۔ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ بعض لوگ لڑتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں شہرت کے لیے، یا اپنی داد شجاعت لینے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے، یا یہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، فتح ہوگی اور کافروں کا مال ہاتھ آئے گا، ملک کو ہاتھ آئے گا، تو اس لیے لوگ آتے ہیں۔ تو اگر اس میں سے اور کچھ لوگ لڑتے ہیں صرف اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا تو صرف وہی ہے جو خالص اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، دین کے حکم کی تعمیل کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جو لڑ رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ دنیاوی اغراض کے لیے لڑائی ہے۔ تو ایک تو غرض کی اصلاح کے لیے کہا گیا، دوسری چیز جو فرمائی گئی یہاں پر یہ کہ قتال کب تک کیا جائے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قتال اس وقت تک کیا جائے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے سے ایک مراد تو جو مفسرین نے لکھی وہ ہے شرک، کفر، اور یہ حکم پھر سرزمین عرب کے ساتھ خاص ہوگا، اور اس اعتبار سے جہاد کے احکام اہل عرب کے لیے، مشرکین عرب کے لیے اور باقی دنیا کے کافروں کے لیے الگ الگ ہوں گے۔ سرزمین عرب کے لیے تو حکم یہ ہوگا کہ جب تک یا تو وہ اسلام قبول کریں یا یہ کہ وہ سرزمین عرب کو چھوڑ دیں، ورنہ ان سے قتال ہوگا۔ وہ 3 ہی راستے ہیں، اسلام قبول کرنا یا ملک عرب کو چھوڑ دینا، یا یہ کہ پھر ان سے قتال کیا جائے اور ان کی گردنیں ماری جائیں۔
باقی جگہوں کے کافروں کے لیے حکم نہیں ہے. باقی جگہوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے ان کی جنگ بندی ہوتی ہے اور وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، اسلام کو فتح ہو جاتی ہے، اور وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، تو اسلام قبول کرنے پر کبھی بھی مجبور نہیں کیا جاتا. سرزمین عرب کے لوگوں کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا یا تو آپ پھر ملک کو چھوڑ دیں اور جہاں آپ کو مذہبی آزادی ہے وہاں جائیں. یہ حکم سخت عرب کی سرزمین کے لیے کیوں ہے، باقی جگہوں کے لیے نہیں ہے ایسا. یہ فرق اس لیے ہے، کل ایک وجہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی ایک سرزمین کو اور مکے کی سرزمین کو اسلام کی چھاونی بنا دینا چاہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے مکے کو بسایا تھا اس مقصد کو پورا کرنا اسی میں منحصر تھا کہ وہاں پر شرک کا خاتمہ ہو. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سرزمین عرب کے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، سنا، آپ کے معجزات کو خود مشاہدہ کیا. نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس ان میں موجود رہے، ان میں براہ راست ان کو تبلیغ کی. پچھلے زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام جب کسی خطے میں ہوتے تھے اور وہاں کے لوگ معجزات دیکھنے کے بعد اور ہر طریقے سے حجتیں پوری ہونے کے بعد جب اسلام نہیں لاتے تھے، پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا اور پورے ملک کا صفایا ہو جاتا تھا جس خطے میں وہ پیغمبر ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے میں یہ تو نہیں کیا کہ سرزمین عرب سے تمام کافروں کا ایک دم سے عذاب کی شکل میں ان کو ختم کر دیا جائے، البتہ یہ کیا کہ سرزمین عرب میں جو اسلام میں جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کو عذاب کی شکل یہ رکھی کہ یا تو وہ اس ملک کو چھوڑ دیں اس جگہ کو، یا یہ کہ پھر وہ قتال کیا جائے اور قتال کے ذریعے سے ان پر یہ عذاب کی شکل جہاد کے ذریعے سے باقی رکھی گئی. تو یہ جیسا کہ دیگر انبیاء کے ساتھ رہا اور تمام مذاہب میں رہا، گویا اس مذہب کے اندر تھوڑی سی تخفیف اسلام نے یہ کی کہ ان کو جاں بخشی کی اگر وہ ان جگہ کو چھوڑ دیں جس جگہ میں انہوں نے نبی کو بھی دیکھا، نبی کے معجزات کو بھی دیکھا، پھر بھی وہ اسلام نہیں لا رہے ہیں تو اگرچہ عذاب نہیں آئے گا لیکن ان کو اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا یا پھر قتال کرنا پڑے گا، قتال میں مریں گے یا مارے جائیں گے. تو اس لیے اس کے اندر یہ جو حکم دیا جا رہا ہے ان آیتوں کے اندر وہ سرزمین عرب کے ساتھ خاص ہے کہ ان سے قتال اس وقت تک ہوگا جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اس لیے اب مسئلہ یہ لکھا کہ سرزمین عرب میں کسی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی کو جو ہے اپنا وطن بنانے کے لیے مستقل قیام کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بھی اشارے میں فرمایا کہ اس وقت تک تم ان سرزمین عرب کے لوگوں سے جنگ کرتے رہو جب تک کہ شرک کفر کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور خالص دین کا کلمہ یہاں بلند نہیں ہو جاتا. اب اگر یہی لوگ اسلام لے آئے، مثلا جنگ جاری ہے، جنگ کے دوران اسلام لے آئے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر جب تھوڑی موڑی جھڑپیں ہوئی اس میں کچھ لوگوں نے درمیان جنگ میں جو ہے کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وہ ظالم نہیں رہے، اب ان پر جو ہے تشدد نہ کیا جائے اور ان کو سے انتقام نہ لیا جائے. وہ اگر باز آ جاتے ہیں تو اب ان پر کارروائی روک دی جائے. تو ایک طرف ان آیتوں کے اندر صحابہ کرام کے اس شبہ کو دور کیا گیا کہ ان مہینوں میں کیسے جنگ کریں، تو جواب دیا گیا کہ یہ تو ادب و احترام کا معاملہ فریقین کی ذمہ داری پر ہے. ایک فریق نہیں نبھا رہا تو دوسرے فریق کو بھی نبھانا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ زیادتی شروع کر رہا ہے تو تم کو بدلے میں زیادتی کرنا جائز ہوگا، یعنی برابر کا بدلہ لینا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا حکم آ جائے تو تمہیں یہاں تک جنگ کرنی ہے کہ سرزمین عرب سے شرک کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ فتنے کے ختم کرنے کے لیے جنگ ہے. اور اگر فتنے کو عام معنی میں اس آیت میں لیا جائے تو جس کا مفہوم یہ بنے گا کہ فتنے سے مراد ہے وہ ظلم و تشدد، امن و امان کو ختم کرنے والی شکلیں اور لوگوں کو انصاف نہ ملنا. تو جب ایسی نوبت ہو جائے تو اس وقت تک قتال و جہاد کیا جائے جب تک کہ یہ ظالم لوگوں کی کمر نہ ٹوٹ جائے اور وہ امن اور انصاف بحال نہ ہو جائے. اس وقت تک جو ہے ان سرکشوں کی کمر توڑی جائے. آخری آیت میں یہاں پر فرمایا گیا کہ تم جان کی قربانی کے ساتھ تمہیں جہاد کی کامیابی کے لیے بہت سے مصارف، بہت سے خرچے بھی اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اور جو ہے مجاہدین کا خرچہ ہوتا ہے، خود جہاد کے اندر جہاد کے آلات و ہتھیار خریدنے ہوتے ہیں اور مجاہدین کے گھریلو خرچے اٹھانے ہوتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں جان کے ساتھ ساتھ مال بھی قربان کرتے رہو.
اور جہاد سے اور مال سے جان چرا کر کے تم اپنے پیروں پر کلاڑی مت مارنا، اس لیے کہ اگر مال خرچ کرنے سے روکے، اس کی وجہ سے جہاد کی مقاصد میں خلل پڑا، اس خلل کی وجہ سے دشمن مضبوط ہوا تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ خرچے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں مختلف موقعوں پر زکوٰۃ کے علاوہ مختلف موقعوں پر خرچ کرنے کے جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے ایک خرچہ یہ بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ خرچہ دائمی نہیں ہوتا، جب حالات ہوں گے جب خرچ کرنا پڑے گا، اور اس خرچ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہوتی، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جیسے حالات آئے ویسے جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس میں خرچہ اڑنا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کے لیے مختلف موقعوں پر چندے فرمائے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان عام کیا گیا اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے چندہ کے لیے گویا آپ نے خطاب فرمایا، اور اس میں صحابہ کرام نے بہت بڑے بڑے چندے لا کر دیے، حضرت عثمان غنی نے آدھا مال دیا۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ پر نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں تم اپنے مالوں کو لگاؤ۔ اگر تم نے اپنے مالوں کو روکا اور اس کی وجہ سے جہاد میں خلل پڑا تو اس سے بڑا نقصان ہوگا، اس لیے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ ایک مطلب تو یہی ہوا کہ جہاد اور اللہ کے راستے مال خرچ کرتے رہو، اس سے تمہاری شوکت بنی رہے گی، دشمن جو ہے کمزور رہے گا، ورنہ جو ہے تم کمزور ہو جاؤ گے، اپنے کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ دوسرا ایک مفہوم یہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ سارا مال نہ خرچ کر دینا کہ کل کو تم اپنی پریشانی میں پڑ جاؤ، بیوی بچوں کے حقوق تلف ہو جائیں۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرو، لیکن ایسا بھی خرچ نہ کرو اندھے بن کر کے کہ کل کو تم خود ہلاکت میں پڑو، یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مراد یہ کہ نیکی کے مصارف میں خرچ کرو، اسراف و فضول خرچی میں اور جو ہے گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرو کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ کہ کہا جا رہا ہے تم اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ اگر جنگ کے حالات نہیں ہیں تو اس طرح جوش بھی نہ دکھاؤ کہ طاقت کا توازن بھی نہیں ہے اور جو ہے اسباب بھی نہیں ہے اور دونوں کے درمیان جو جہاد کی شرطیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور تم صرف جو ہے اپنے آپ کو کود پڑے، تو یہ کوئی جو ہے انصاف کی اور یہ کوئی جو ہے نیکی کی بات نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو جبکہ یقینی ہو ہلاکت میں ڈالنا پڑنا، اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت کے لیے پیش کر دینا، یہ کوئی نیکی نہیں۔ فرمایا کہ تم جو بھی کام عمل کرو ذرا نیکی کے ساتھ کرو، نیت بھی درست ہو اور اس کا طریقہ بھی درست ہو کہ کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے اور جہاد کیسے کرنا ہے، اس میں امیر کی اطاعت ہے۔ تو ہر عمل کو نیکی کے جذبے کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو ان آیتوں میں گویا 3 حکم آئے، ایک تو صحابہ کرام کے شبہے کا جواب، دوسرے قتال کی غرض و غایت اور اس کی ضرورت اور کب تک جو ہے جہاد کافروں سے کیا جائے، خصوصاً سرزمین عرب کے مشرکین و کفار کے لیے جو حکم دیا گیا۔ باقی جگہوں کے مشرکین و کفار سے جو جنگ ہوگی اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا جو ہے اس ملک کو چھوڑنے پر راضی ہو تب تک جنگ کی جائے، بلکہ اس سے پہلے بھی جنگ بند کی جا سکتی ہے ان سے، جبکہ وہ جزیہ دینے پر اور اس بات پر وہ راضی ہو جائیں کہ ہم مسلمان حکومت میں ماتحتی میں امن کے ساتھ رہنے پر راضی ہیں، تو بھی جنگ بندی کر دی جائے گی، صلح کر لی جائے گی۔ اور تیسرا حکم آخری یہ دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو مصارف آئیں ان کو سب کو برداشت کرنا چاہیے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان کافروں سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک لڑو کہ سرزمین عرب میں شرک کا خاتمہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے سرزمین عرب میں باقی رہ جائے۔ فَإِنِ انتهوا، اور قتال شروع کر دینے کے بعد دوران قتال اگر وہ لوگ باز آ جائیں، کچھ اسلام قبول کر لیں، تو اب اس وجہ سے کہ ان سے جنگ چھڑ چکی ہے، اب وہ درمیان میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اندر سے اسلام قبول کر رہے ہیں یا جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اس چکر میں نہ پڑ کر کے اب تم ان پر زیادتی کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اب وہ ظالم کے صف سے نکل گئے اور ظالموں پر جو ہے یہ ہتھیار اٹھانے کا تمہیں حکم تھا۔ فلا عدوان، اگر وہ باز آ جاتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، بس اب ظالموں کے سوا کسی پر تمہارے لیے تشدد کرنا، حملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور اگر تم اس وجہ سے اپنے ہاتھ کو روکنا چاہتے ہو کہ یہ حرم محترم مہینے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ محترم مہینے
کا لحاظ تمہارے لیے جب ہی لازم ہے بالشہر الحرام، جب محترم مہینے کے بدلے میں تم کرو، وہ اگر ان کی طرف سے بھی احترام ہو رہا ہو تب تمہارے لیے بھی احترام لازم ہے۔ والحرمات قصاص، اور یہ ادب و حرمت کی چیزیں تو عوض و معاوضے کی چیزیں ہیں، برابر کے بدلے کی چیزیں ہیں۔ ایک فریق جب جیسا سلوک کر رہا ہو دوسرے فریق کے لیے بھی وہی پابندی لازم ہوتی ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، بس تم پر جو زیادتی شروع کر دے تو اب تم اس پر بھی زیادتی کا بدلہ لو۔ بمثل ما اعتدى علیکم، ویسے ہی جیسے کہ تم پر اس نے زیادتی کی۔ تم پر کتنی زیادتیاں کی گئیں 13 سالہ مکی زندگی کے اندر، پھر گزشتہ سال حج جو ہے عمرے سے روکا، اب اگر وہ اب پھر زیادتی کی آغاز کر رہے ہیں تو تم اپنے بدلے نکال سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے ہی کے لیے جو ہے قتل و قتال کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ بے شک اللہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور آگے ایک اور حکم کہ اللہ کے راستے میں اور جہاد میں اپنے مالوں کو بھی خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے مالوں کو روک کر کے جہاد میں خلل ڈال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور جو بھی نیکی کرو وہ ڈھنگ سے کرو، نیکی کو اچھا بنا کے کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔